بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے بالکل ہی پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی میں۔ اس سے پہلے اس پروگرام کا آغاز کرو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس سال اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر مور دین 21 ملین پیپل پارٹیسپیٹڈ ان دس ایونٹ، یعنی 21 ملین افراد سے بھی زیادہ لوگوں نے اس ایونٹ میں شرکت کی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حسین سب کے ہے، ارریسپیکٹو آف کاسٹ، کلر، کریڈ یا ریلیجن۔ لوگوں نے یکجا ایک ہی صدا بلند کی، لبیک یا حسین، کہ اے حسین ہم آپ کی صدا پر آمادہ ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت عنایت فرما۔ آئیے اسی کے ساتھ سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کرے، جس کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے آپ؟ الحمدللہ۔ آغا سب سے پہلے تو ہم جو ہے اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ایونٹ گزرا ہے، الحمدللہ اس میں 21 ملین افراد سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں نے شرکت کی ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو بھی ہے کہ وہ افراد جو اس سال اربعین امام حسین میں شرکت نہیں کر سکے، ہم سب کو، ہمیں، آپ کو اور ہمارے ویورز کو بھی آئندہ سال امام حسین علیہ السلام کے اربعین پر، ان کے روضے پر جو ہے ان کی زیارت عنایت فرما۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سوال و جوابات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بسم اللہ۔ جی، دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے نماز سنت چھوٹ گئی اور امام صاحب کے پیچھے اپنے فرض ادا کر لی، اس کے بعد کیا وہ سنت ہم کو پڑھنی ضروری ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے گجرات سے ہمارے بھائی کا کہ اگر سنت نماز چھوٹ گئی ہو مگر پیش امام کے پیچھے انہوں نے جو ہے فرض نماز ادا کی ہو، تو کیا اس کے بعد سنت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سنت نماز پہلے بھی واجب نہیں تھی تو ابھی بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر فرض پڑھ لیے تو یوں بھی ضروری نہیں، البتہ قضا کر سکتے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم سر، میں محمد راشد بول رہا ہوں سر۔ سر ایسا ہے کہ تھوڑا روزی روٹی میں بہت دقت ہو رہی ہے اور ہر طریقے سے پریشانی ہے۔ مولانا صاحب سے کوئی اگر ہو سکے تو آپ ویڈیو میں کال ایسے یا یوٹیوب پہ تھوڑا ایسا ہے کہ ہر طریقے کی مصیبت ہے۔ مان لیجیے کہ زمانہ گردش میں ہے یا کوئی آسمانی بلا ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے، ہمارے لیے بھی ایک جیسا ہے، تو اس میں ہم ہمیشہ زیارت وغیرہ یا بہن زیارت معصومین پڑھتے رہتے ہیں۔ خیر اللہ کی امن و امان میں ہے، انبیاء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں ہے۔ صحیح ہے کہ روزی روٹی ہمارا رہے، ہمیشہ کے لیے رہے، کوئی ایسی دعا تفصیل کرے، کوئی ایسی طریقہ بتائیں، انشاءاللہ ہم سب کو کام ہے اور مومنین کے لیے بھی اس میں اضافہ خیر ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سب سے پہلے تو خداوند عالم کی ہم بارگاہ میں دعا گو ہے کہ تمام مومنین کی غربت کو وہ دور کرے اور تمام مومنین کے وہ رزق میں اضافہ کرے۔ مولانا صاحب ایسا کیا وظیفہ ہے، کیا عمل ہے جس سے انسان کی روزی روٹی میں اضافہ ہو؟ دیکھیں، جیسا کہ انہوں نے خود اپنے سوال میں کہا کہ زمانہ گردش میں، تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، جی اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو گردش میں ہے تو وہ سائیکل پھر آئے گا، لیکن تب تک انسان اپنے آپ کو اتنا ڈسکریج کر چکا ہوتا ہے کہ جب زمانہ صحیح ہوتا ہے تو پھر اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ لہٰذا فی الحال جو کچھ چیزیں علماء نے، ہمارے بزرگان نے بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک ہے نماز اول وقت، اور جی گناہوں سے بچنا سب سے بڑی چیز ہے۔ جو گناہ ہیں کچھ جو رزق کو ختم کر دیا کرتے، ان میں سے ایک ہے قطع رحم، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا۔ اس کے اوپر ہزار بلائیں تو ہوتی ہیں، اس میں سے ایک جو میجر مشکل ہے وہ ہے رزق میں کمی ہو جانا۔ اور اس کے علاوہ رزق کے لیے دعائے عہد ہے آپ کی، یا نماز فجر کی جو نافلہ ہے اس میں بھی رزق کے لیے خداوند عالم سے دعا کی جاتی ہے۔ تو دعاؤں سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان وہ جو رزق کو ختم ہونے کی وجہیں ہیں پہلے اس کو ختم، لہٰذا اپنے آپ کو اگر خداوند عالم نماز اول وقت، اگر اول وقت انسان نماز پڑھتا ہے تو چند دنوں کے بعد اس کے اندر وہ اثر ظاہر ہوتا جی، یعنی روٹ کاز کا ہے، ٹریٹمنٹ روٹ کاز کا کریں۔ جی ٹریٹمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال کن کا ہے؟ میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ میرا آپ کے درمیان سوال یہ تھا کہ قرآن شریف جو نازل ہوا ہے یہ صرف متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو کیا قرآن پہ عمل کرنے سے پہلے، قرآن پہ ایمان لانے سے
غیر متقین کے لیے کوئی ہدایت ہے نہیں کہ متقین کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے یا اس کی وضاحت فرما؟ جی مولانا صاحب، کیا قرآن صرف متقین کے لیے نازل ہوا ہے، اور کیا قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو قرآن مجید نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرما ہدی للناس، جو قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو جب ناس کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ اب جو متقین کی بات آ رہی تو اس میں کوئی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رکھتا اور مسلمان نہیں ہے یا ایک طرح سے یقین نہیں رکھتا، تو اگرچہ اس قرآن میں ہدایت موجود ہے لیکن اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ قبول کرنے کے لیے کم از کم آپ کو اس چیز پر عقیدہ تو ہونا چاہیے۔ جی جیسے کسی دوا کے اوپر اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو آپ اس کو نہ پابندی سے کھائیں گے، اور اگر کھا بھی لے تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ بالکل اس کی طرف خداوند عالم نے اشارہ کیا کہ ہدی للمتقین، ہدایت تو ہے سب کے لیے، لیکن اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد وزادہم ہدی، ایک تو ہدایت دیتا ہے اور ان کی ہدایت میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ یہ کب کرے گا؟ جب ظاہر ہے کہ آپ کو قرآن کے اوپر اعتبار ہوگا۔ تو وہ جو موصوف فرما رہے ہیں تو اس سینس میں تو نہیں، بالکل سب کے لیے ہدایت ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ آپ تب اٹھا پائیں گے جب آپ متقی ہوں گے۔ تو الٹیمیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ متقین ہی اس سے ہدایت لے پاتے ہیں، بقیہ اس کے ہدایت ہونے کے باوجود فائدہ نہیں لیتے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ بول رہا ہوں یو پی سے۔ سوال یہ ہے کہ میری بہن کا لڑکا ہے جو میرے پتا جی کا نام لکھتا ہے، اپنے نانا کا نام لکھتا ہے اپنے نام کے آگے، تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اور جب شادی اس کی ہو رہی ہو تو اس میں کس کا نام چلے گا؟ باپ کی جگہ نام؟ مولانا صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا جو بھانجا ہے وہ اپنے والد کی جگہ پر اپنے نانا کا نام ہر جگہ ڈالتا ہے، تو کیا شادی کے مسئلے میں بھی جو ہے ان کے نانا کا نام آگے چلے گا؟ اگر کسی کو اس سے دھوکا ہو رہا ہے، جی کیونکہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دھوکا ہو رہا ہوگا، پھر تو بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنا نام چینج کرے یا سر نیم چینج کرے تو اس پرٹیکولر اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں، جی، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی اور مس ریپرزنٹیشن حرام ہے۔ لیکن جب یہ مس ریپرزنٹیشن کسی اور کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو تو ان کے سوال سے یہی لگ رہا ہے کہ جگہ جگہ پر جا کر وہ مس کوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو یا مس ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، تو وہ حرام ہے۔ نو جی ڈاؤٹ کسی کے ساتھ دھوکا آپ ذرا بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف معمولی سے رد و بدل یا انسان اپنے نام کی جگہ اپنے والد کا نام لکھ رہا ہے، تو اس میں خود اس کام میں کوئی دقت جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں دہلی سے رومانہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا، تو یہ کہ کسی کی عمر، والا قول ہے کہ کسی کو پروردگار جب عمر عطا کرتا ہے تو وہ سالوں میں نہیں بلکہ اس کا حساب دھڑکنوں اور سانسوں سے ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار جب ہمیں عمر عطا کرتا ہے تو کس بنا پہ کم اور زیادہ دھڑکنیں اور سانسیں عطا کرتا ہے؟ مثلاً کسی کو عمر طویل ملتی ہے، کوئی 100 سال، کوئی 80 سال، کوئی 70 سال جیتا ہے، تو کوئی بہت جوانی میں، بہت بچپن میں دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کس بنا پر، کس وجہ سے عمر طے ہوتی ہے انسان کی، کس وجہ سے کم اور زیادہ عمر پروردگار دیتا ہے؟ شکریہ۔ جی مولانا صاحب، بہن کا سوال یہ ہے کہ کس بیسس پہ انسان کی عمر طے ہوتی ہے؟ عمر دیکھیں یہ اللہ کی مصلحت کے اوپر ہے۔ اصل میں ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کیسے طے کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں تعجب ہوتا ہے اور ہم نہیں، چونکہ کمپیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کے حساب سے، تو یہ آدمی اس کی عمر کم ہو گئی، تو سب سے پہلے تو اگر ایک انسان بالغ ہے اور جی عاقل ہے تو بعض گناہ ایسے ہیں جو اس کی عمر کم کر دیتے ہیں، بالکل۔ ایک اس میں سے آپ کا قطع رہے، اور اوور آل ہر گناہ کا آپ کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، اس کو سائڈ کر دیں۔ اب اگر مثلا کوئی سوال کرے کہ ایک بچہ ہے جو بالکل بچپنے میں پالنے میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ تعجب ہمیں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کو اس کے جو ایک ڈائمنشن ہے یونی ڈائمنشنلی سوچتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جبکہ ہم اس بات کو مانے بیٹھے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور بالکل صحیح۔ ریلیٹیولی اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم لینتھ اور ڈیوریشن کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ بڑی ہے، جی صرف کہنے کے لیے، ورنہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے وہ کتنی بڑی۔ تو جب ہم اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری نظروں کے پیچھے ایک اس سے بھی زیادہ دنیا بڑی دنیا موجود ہے، تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ یہ عمر کم کیوں ہے، اور فرمان تو جس خدا کے اوپر ہمیں اعتقاد ہے، یا تو آپ کہیں کہ یہ یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں، پھر اس سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ان دونوں کو آپ دیکھیں گے، ان دونوں کو دیکھنے کے بعد آپ کمپیئر کریں گے، تب کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کی عمر کم کیوں ہے، اس کی عمر زیادہ کیوں ہے۔ فی الحال جو روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کے لیے خداوند عالم نیکی کرنا چاہتا ہے اور اس بچے کی بنا پر ماں باپ کے گناہ کم ہو جاتے ہیں،
یا ایک روایت میں ہے کہ کم سن بچے یعنی وہ جو بالکل بالکل نیو جی بورن بیبی فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے قیامت روزے میں شامل روزے میں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کس کا ہے؟ السلام علیکم، میں شیر علی سید کلیان ضلع تھانہ سے بول رہا ہوں. میں اور میری اہلیہ ایک 2-3 سال پہلے ہم لوگ حج عمرہ کر کے آئے، اور اس کے بعد اب اللہ نے توفیق دیا ہے کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں. اگر حج کر آنے کے بعد ہمارے سے پہلے جو کچھ بھی غلطیاں گناہ ہوئے تو کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ہماری نئی زندگی شروع ہوگی وہاں سے. اس کا برائے مہربانی جواب دے. اللہ حافظ. کیا حج کرنے کے بعد اللہ جو ہے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایک نئی زندگی ان کی سٹارٹ ہوگی؟ ہاں جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ. 2 چیزیں ہیں جو گناہوں کو معاف کرواتی ہیں توبہ کی جو شرائط ہے. ایک شرمندگی پچھلے گناہوں پر، اور جی دوسرا آئندہ اس کو نہ کرنے کا ارادہ. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو بے شک بالکل نئی زندگی ہے. لیکن اس نئی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ اب اگر جو کوئی گناہ ہوگا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ کاؤنٹ ہوگا. لیکن یہاں پر اگر صدق دل سے انسان پچھلے گناہوں، اس حج میں بھی آپ کو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے. صرف حج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس نیکی کو آپ نیکی بنائیں، پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اگر ارادہ ہے تو بالکل نئی زندگی. جی، یعنی شرط یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر آپ نادم ہوں. نادم ہو. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنت کا جو موسم ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہاں گرمی ہوگی یا بارش ہوگی یا سردی ہوگی یا جیسا گلابی موسم رہے گا؟ سورج ہوگا تو ہمارا یہی والا سورج ہوگا یا کچھ دوسرا ہوگا وغیرہ وغیرہ. سوال کی طرف تھوڑی جنت کی بارش تھوڑی اور زیادہ ہم تھوڑا سا علم میں اضافہ کریں بتا کر جواب منتظر شکار سے جمیل ملتی. جی آغا جمیل مہدی صاحب جو شکارپور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ کیا گرمی ہوگی، سردی ہوگی، بارش ہوگی، کیسا ہوگا؟ دیکھیں پرٹیکولرلی موسم کے بارے میں سورہ انسان میں ارشاد ہوتا ہے 13ویں آیت میں کہ متکئین فیہا علی الارائک، مؤمنین تکیہ لگائے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہاں نہ گرمی آئے گی اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈک، یعنی بیچ کا موسم جس کو ہم لوگ پلیزنٹ ویدر. پلیزنٹ ویدر جی کہتے ہیں وہ ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اب دوسری چیز جو سمجھنی ضروری ہے، کیونکہ اس کے آگے بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں، اور یہ جو ویدر آپ کو بتایا گیا صرف سمجھانے کے لیے، یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں یہ ماحول ہوگا. جی ورنہ اگر کہا جائے کہ دودھ کی نہریں ہیں یا شہد کی نہریں، تو جس کو دودھ اور شہد نہیں پسند ہے وہ کیا کرے گا؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے علامتی طور پر بیان کی جا رہی ہے. اصل جنت میں آپ کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہو، آپ کے جی اوپر کوئی باؤنڈری نہیں ہو. اس دنیا میں آپ فزیکل اپنی اس پراپرٹی کے ساتھ جو آپ رہتے ہیں تو ہر طرح کی پابندی، اگرچہ کہ آپ محسوس نہیں کرتے، لیکن نہ آپ حد سے زیادہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ آپ حد سے زیادہ سو سکتے ہیں، حتیٰ کہ نہ آپ جاگ سکتے ہیں، نیند آ جائے جی گی، نہ آپ چل سکتے ہیں. کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کے اوپر پابندی نہ ہو. یا شریعت کی پابندی ہوگی یا ڈاکٹر کی پابندی ہوگی، کوئی نہ کوئی پابندی. جنت میں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، یعنی جو جیسا موسم آپ چاہیں گے ویسا موسم ہو. صرف قرآن مجید میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ پلیزنٹ، چونکہ اس زمانے میں جو موسم آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بیان کر دیا. اس زمانے میں جو چیز آپ کو اس سے نزدیک کر سکتی ہے قرآن میں وہ چیزیں بیان ہو گئی. جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، یعنی جو چاہیں گے وہ. وَلَكُمْ فِيهَا مِمَّا تَشْتَهُونَ، یعنی مما تشتہی الانفس، جو لوگ چاہیں گے وہ ہو. جی، یعنی اس کے لیے جو بہتر ہوگا، اسے جو اچھا لگتا ہوگا اسے جو ویسا اچھا ہوگا. لگا. تو براڈر سینس میں یہی ہے کہ آپ کی مرضی چلے گی، اس دنیا میں آپ کی مرضی نہیں چلے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین. یہ شیطانی لشکر ہے، یہ اکثر سننے میں آتا ہے. آگے سے ہمارا سوال ہے کہ کیا شیطان کا اپنا کوئی لشکر بھی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی آبادی خربوں میں ہے، اور اتنے سارے لوگوں کو بہکانے، غلط راستہ دکھانے اور گناہ کے راستے پر لے جانے کے لیے تو لشکر کی ضرورت ہوگی. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا انسانی شکل میں بندوں کو بہکاتا ہے یا جسم میں حلول کر جاتا ہے؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب دینے کی زحمت کریں. شکریہ. پٹنہ سے سید تفضل حسین. جی تفضل بھائی کا جو پٹنہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا شیطان کا اپنا کوئی لشکر ہے جس کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے؟ دیکھیں شیطان خود ایک لشکر والا لفظ ہے، یعنی اصل جس کو وہ انڈیویجول سمجھ رہے ہیں وہ ابلیس ہے. جی تو بقیہ یہ شیاطین الجن والانس، یعنی جناتوں میں بھی بہت سارے شیطان ہیں اور انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان ہیں. تو وہ گروپ کی شکل میں
حملہ کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کا لشکر ہے. اب اصل چیز یہ کہ کیا وہ جسم میں حلول کر جاتا ہے؟ جسم میں تو نہیں حلول کرتا، جس کا جیسے کہ بعض اوقات لوگ جی سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر شیطان آ گیا. نہیں، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کا اصل جو کام ہے وہ سینے سے لیتا ہے. دل میں اس بہکانے کے لیے دل میں کسی چیز کا آ جانا کافی ہے، اس کا جسم میں حلول کرنا کوئی ضروری نہیں. تو بے شک شیطان کا لشکر موجود ہے، اور جناتوں من الجنت والناس، آپ جی کہتے ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ان سے جو جناتوں میں ہیں اور ان سے جو شیطانوں میں ہے. تو دونوں میں شیطان کا لشکر موجود ہے. اب یہ کہ کتنا لشکر موجود ہے، 6 بلین ہے تو کم سے کم ایک آدمی کے پیچھے 2 شیطان. 8 بلین تو چاہیے کم از کم، 8 بلین لوگوں کے لیے نہیں. دیکھیں ہم چونکہ اس مٹیریلسٹک باؤنڈیشن میں ہیں، تو ہم اس کو محسوس، یا آپ اپنی روح کو دیکھیں کہ جب اس کے اوپر سے وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو روح کیا کچھ نہیں کر لیتی. تو شیطان کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کی آبادی کے لحاظ سے اتنا ہی لشکر ہو. 2 4 شیطان بھی اگر ہیں تو ایک بڑے علاقے کو گمراہ کر سکتے، اور بقیہ کام وہ انسانوں سے لے لیتے ہیں. ایک کو گمراہ کر دیا، باقی کام وہ خود ہی کر لیتے. تو بے شک روایات کے مطابق شیطان کا لشکر ہے، اور یہ بات درست جی یعنی اگر وہ حلول کر جائے تو انسان کا اس کے جسم پر اختیار ہی نہیں رہے گا. اختیار نہیں رہتا، جی یعنی وہ صرف وسوسہ کرتا ہے دلوں میں. وسوسہ کرتا ہے، بقیہ سارے کام. البتہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں رہتا ہے، یہ دوسری چیز ہے. یہ جی چیز درست نہیں ہے کہ وہ شیطان اس سے کچھ کام کروا لے گا. جی بعض اوقات اس کی بنیاد پر، حتیٰ کہ اس شک و شبہے کی بنیاد پر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے اوپر شیطان حاوی ہے. نہیں، وہ صرف دل میں رہتا. بقیہ سارے ایکشنز، یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کنفیوز ہوتا ہے، جی انسان گناہوں کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شیطان اس کا ہاتھ بڑھا کر گناہوں کی طرف اس کو لے کے چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ میرا ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، میں نے انہیں آواز دی، یہ اپنی مرضی سے آئے. قرآن مجید خود اس سچویشن کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب شیطان کہے گا کہ میں نے انہیں صرف بلایا تھا، میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا. تو اس دنیا میں بھی اصل کام ہے دل میں خواہش کا پیدا ہو جانا، وہ کام وہ کرتا ہے. بقیہ سارے کام انسان اپنی مرضی سے کرتا جی یعنی شیطان صرف آواز دیتا ہے، لبیک کرنا ہے. یا نہ لبیک کرنا کہنا انسان ہے کا کام. انسان کا کام. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ پر میرا سلام. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے رمضان میں روزے رکھتی ہوں اور میں اپنے میکے میں چلی جاؤں، میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، تو کیا میرے روزے وہاں پر پورے ہوں گے؟ اور میری بیٹی کیا وہاں پر روزے رکھ سکتی ہے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ماہ رمضان میں اگر وہ اپنے میکے چلے جائے تو وہاں پہ یہ روزے رکھ سکتی ہے، اور ان کی بیٹی بھی وہاں پہ روزے رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 جگہیں ہیں کہ جو آپ کا وطن شمار ہوتی ہے. ایک، جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ ساری زندگی وہاں پر آپ کی نماز پوری رہے گی. دوسرے، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ وہاں پر نماز پوری پڑھیں گے. اور تیسرے وہ کہ جہاں پر آپ فی الحال رہ رہے ہیں. مثلا اگر آپ نے 10 گھر بدلے ہیں تو اس میں سے 10واں گھر جہاں پر آپ آج رہ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کی نماز پوری ہوگی. تو ان کے لیے تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ مائکے میں نماز پوری ہے، وہ آپ کا وطن ہے چونکہ وہ آپ وہاں پیدا ہوئے. جی بچوں کے لیے وہ وطن شمار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان کو نماز کیا کہتے ہیں قصر پڑھنی پڑے گی، مسافر ہے. البتہ وہ بچی کہ جو مستقل نہیں ہے، یعنی اپنے خرچ چلانے کے لیے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ان کی ہی طبیعت میں آتی ہے. یعنی اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ مائکے میں بھی اپنی ماں کے ساتھ نماز کو پوری پڑھے گی قصر. آئی واز سیئنگ کہ اگر ان کا میکا جو ہے 20 کلومیٹر کے یہ، اندر ہے، 22 ہاں اس کلومیٹر کے ہاں شہر کے حدود میں ہی ہے، تو ٹھیک پھر میرے حساب سے بچی کو بھی جو ہے قصر نماز نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اچھا وہ تو باہر بھی بیٹی اگر ان کی طبیعت میں ہے، ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، جی کھانا پینا سب انتظام یہ کر رہے ہیں، مستقل ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ ماں باپ کے حکم اس کی اتباع میں رہتی ہے. تو اگر باہر ہو تب بھی اس کی قصر نہیں ہے، اور اگر 22 کلومیٹر کے اندر آتی پھر تو کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ اس کو تب بھی پوری پڑھنی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ عورتیں قبرستان کو جا سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے. جی مولانا صاحب، اکثر یہ سماج میں بہت بڑا مت ہے کہ کہ نہیں خواتین جا جو ہے سکتی. قبرستان نہیں جا سکتی ہے. کیا واقعا خواتین جو ہے قبرستان نہیں جا سکتی ہے؟ نہیں، جس چیز کا استحباب یعنی مستحب ہونا جیسے مردوں کے لیے ثابت ویسے عورتوں کے لیے بھی ثابت، کوئی ممانعت نہیں ہے. مگر یہ کہ کوئی اور چیز اس میں ایڈ ہو جائے. مثلا عورت اگر جائے گی، اور میں صرف مثال دے رہا ہوں، ورنہ در حقیقت وہ حکم جو انہوں نے پوچھا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بالکل جائز ہے. کہ اگر مثلا اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، رونے چلانے لگے، دوسروں تک آواز جائے یا بے حجابی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تب جا کر منع کیا جا سکتا ہے. لیکن خود قبرستان جانا یہ بالکل جائز ہے، مستحب. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. صحابہ اکرام اور اہل بیت میں سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا عہدہ کس کا ہے؟ جی مولانا صاحب، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام میں سے سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں مرتبہ طے کرنے والے؟ اس کا معیار نہ ہم اپنی
طرف سے نہ ہم اہل بیت کو بافضیلت کہہ سکتے ہیں، نہ ہم صحابہ کو بافضیلت. ہم کو پیغمبر اسلام کی پیروی کریں. جی پیغمبر اسلام نے جو فرمایا آپ کو اس پر چلنا ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے نہ لگے. تو اس میں اگر ہم روایتیں دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے لیے انی تارکن حدیث ثقلین فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یا اگر دو چار ضعیف روایتوں کو مان لے تو سنتی. تو سنت، کتاب اور اہل بیت، یہی تین چیز مینشن ہے جو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہارے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں، حالانکہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ اہل بیت کو پیغمبر اسلام نے ایک زیادہ بڑی پوزیشن دے رکھی. اب آ جائیں اگر صحابہ پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تعریف ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، جی تو ایسے افراد کا احترام کے بغیر تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں. اب اہل بیت کو صحابہ سے زیادہ بافضیلت ایک تو پیغمبر اسلام کی وجہ سے، اور دوسرا خود صحابہ نے اہل بیت کا احترام کیا. جی بالکل. لہٰذا انہوں نے جب اپنے آپ سے ان کو افضل مانا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں صحابہ افضل ہیں. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں ذاکر حسین. میرے مرحوم والد صاحب نمازی تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر قضا نماز ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے میں قضا نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جناب منتظر جواب. جی آقا، جو ذاکر حسین بھائی ہے کارگل سے جن کا تعلق ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو مرحوم والد ہے، یہ ایز آبویس انہیں پتہ ہے کہ وہ نمازی تھے، لیکن یہ جانتے نہیں ہے کہ ان کی کوئی قضا نماز تھی بھی یا نہیں. تو کیا انہیں ان کی قضا نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، قضا نماز صرف تب واجب ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کون کون سی نمازیں چھوٹی ہیں. اگر شک ہے تو آپ کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں. اور چھان بین کرنا بھی، کیونکہ اوور آل ہم کو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ دو چار نمازیں تو چھوٹی ہی ہوں گی کبھی نہ کبھی، تو یہ چھان بین کرنا بھی آپ کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے. لیکن جس نماز کے بارے میں آپ کو یقین ہو، مثلا آپ نے خود قضا ہوتے دیکھی یا وہ کہہ کر گئے کہ بھائی یہ نمازیں میری چھوٹی ہیں، تب آپ کے اوپر اس کی قضا واجب ہے. لیکن جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں، اس کیس میں کچھ بھی واجب. لیکن اگر کوئی ایسٹیمیٹ لگا دے کہ ہو سکتا ہے میرے ابا کی اتنی ہو جائے، مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہوگا. اندازہ لگ، یعنی صرف شبہے کی وجہ سے واجب تب ہوگا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ان کی کون کون سی نمازیں چھوٹی. ورنہ بہت سارے افراد ہیں جو محبت میں اپنے والد کی ساری نمازوں کی قضا کروائے پوری زندگی. ہاں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا واجب ہے، واجب نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کس کا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لیے گئے لوگوں سے چندے کے پیسے سے کیا امام بارگاہ میں وہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مسجد کا کام مکمل ہو چکا ہے. جی، بہن پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ پیسہ جو مسجد کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا، یعنی مسجد کا کام مکمل ہو گیا اور تھوڑا پیسہ بچ گیا، تو وہ امام بارگاہ کے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جس نے دیا ہے اس کی مرضی ضروری ہے. اگر اس کی رضامندی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں. اور اگر یوں بھی آپ کو معلوم ہو کہ لوگ لگا سکتے ہیں، نارملی لوگ اجازت دے ہی دیتے ہیں، تو آپ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے واپس مانگ لیا تو آپ کو دینا پڑے گا. جی، یعنی اس کی پرمیشن بہت زیادہ. اس کی پرمیشن ضرور. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کن کا ہے؟ جی السلام علیکم. جی ہم ادھر سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے، ہم میں 2 لاکھ روپے کماتے ہیں، جو ہم نے ایوریج اپنا جوڑا ہے لکھ کے، مطلب جو ہماری روز کی کمائی ہوئی ہے اس سے ہم نے پورے سال کا حساب نکالا ہے، تو ہمارا 2 لاکھ روپے سال کا دکان سے پیسہ آیا، اور ہم پہ قرضہ ہے 15 لاکھ روپے. ہے تو ویسے زیادہ، پر 15 لاکھ روپے ہم پہ قرضہ ہے، اور ہم جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے وہ سال میں 3-3.5 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ ہماری انکم تو ہے 2 لاکھ روپے اور ہمارے جو خرچے ہیں وہ ہے 3-3.5 لاکھ روپے. تو کیا ہم پہ خمس واجب ہے؟ ہمیں خمس نکالنا چاہیے؟ اگر نکالیں تو کتنا نکالیں؟ جی ہماری اس مشکل کا حل کریں، ہمیں اس سوال کا جواب دیں. خدا حافظ. جی مولانا صاحب، میرٹھ سے جو بہن ہے، خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جہاں تک ہم نے سوال میں سنا کہ ان کی ایئرلی جو انکم ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، پلس 15 لاکھ کا ان پر لون بھی ہے، اور ان کا اینوئل ایکسپینس جو سال کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، خرچہ، وہ 3 سے 3.5 لاکھ روپے، یعنی جن کے جتنا ان کی انکم نہیں اس سے زیادہ ان کا خرچہ ایکسپینڈیچر ہے. تو کیا اس صورتحال میں پر جو ہے خمس ان پر واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو خمس آپ کے سال کے خرچ کے بعد بچے ہوئے پیسے پہ ہوتا ہے. تو اس کیس میں تو کچھ بھی واجب نہیں، کیونکہ اگر آپ کا 2 لاکھ خرچہ ہے، ارننگ ہے، اور 3.5 لاکھ خرچہ، تو آپ کے پاس تو بچ ہی نہیں رہا ہے نا. سیونگز ہو ہی نہیں رہی. تو سیونگ ہو ہی نہیں رہی، تو خمس کا کوئی سوال نہیں. اب وہ جو
ان جنرل پرسپیکٹو میں پوچھا جاتا ہے، اور یہ سوال بہت پوچھتے ہیں کہ مقروض آدمی جس کے اوپر قرضہ ہے اس کے خمس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں جتنے پیسے سے وہ قرضہ ادا کر رہا ہے اس پر خمس نہیں. کوئی جنرلائز وے میں آرڈر نہیں لگایا جا سکتا کہ جو آدمی مقروض ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ مقروض بھی خمس ادا کرے گا. نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو حصہ اپنے مال کا سال بھر میں جو حصہ وہ قرض کی ادائیگی میں خرچ کرنا چاہتا ہے اس میں خمس نہیں. مثلا اگر آپ نے 10 لاکھ روپے بچائے جی اور آپ کی 2 لاکھ ای ایم آئی ہے، تو 8 لاکھ پہ آپ خمس نکالیں گے، اس ای ایم آئی کے اوپر خمس نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے خرچ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو ان کے کیس میں تو خیر ہوئی تو کیس ہی الگ ہے، ان کے جو کچھ بچ ہی نہیں رہے، لیکن بچے ہوئے میں بھی جتنے سے آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ بہت سارے قرضے ایسے ہوتے ہیں جو آپ ایک بار میں ادا نہیں کر سکتے، جی آپ کو تھوڑے تھوڑے انسٹالمنٹ انسٹالمنٹس میں میں. دینا پڑتا ہے. اس انسٹالمنٹ کو خمس میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن بقیہ جو آپ کے پاس بچتا ہے اس کے اوپر خمس ہے. جی یعنی جو ٹوٹل ارننگز ہے اس میں سے انسٹالمنٹ کو ہٹا لے اور جو بچا ہے اس حصہ اس میں سے خمس اس میں نکال. سے خمس ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ مثلا میں انسٹالمنٹ اس مہینے کے نہیں دوں یا اس سال نہیں دوں گا، تو جو ہے اس سب پر آپ کو خمس دینا پڑے پھر ٹوٹل انکم پہ گا. لگے. ٹوٹل. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کن کا ہے؟ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد یاور دلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کیا 15 اگست کی خوشی محرم اور چیلم میں منا سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ بتا دیجیے. جی محمد یاور صاحب جو دلی سے تعلق رکھتے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 15 اگست یا 26 جنوری مثال کے طور پہ اگر کبھی محرم یا چیلم عنقریب وہ پیریڈ میں آیا تو کیا اس کی خوشی جو ہے اس ڈیوریشن میں منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس میں جو چیزیں حرام ہیں وہ تو آپ محرم کے بغیر بھی نہیں کر سکتے، اور جو چیزیں مینڈیٹری ہوتی ہیں وہ جی محرم میں بھی کر سکتے. مثلا اس کو جھنڈا پھہرانا، یا مثلا جو آپ کا قومی ترانہ ہے اس کو پڑھنا، تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اب جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں آتی ہیں، ہنسنا مسکرانا یا دوڑنا بھاگنا، تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ بقیہ سارے کام چھوڑ رہے ہیں تو اس کو بھی چھوڑیں. لیکن وہ جو اصل سیلیبریشن ہوتا ہے جس میں آپ کی شرکت ضروری ہوتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مثلا قومی ترانہ پڑھنا یا پڑھا جا رہا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جانا، جی یا کیا ایز کہتے اے ہیں سائن آف ریسپیکٹ. ایز اے سائن آف ریسپیکٹ، یا جو منیمم ہوتا ہے کہ آپ کو جھنڈا پھہرانا پڑتا ہے، جی اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے محرم سے. اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نہ کرنے پہ کوئی مسئلہ بھی نہیں. جی یعنی انسان کو اپنے وطن سے جو ہے وطن سے محبت جو ہے بے شک بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، ہم کلثوم فاطمہ بول رہے ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو فرشتے کیا سوال جواب پوچھتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے، جم کرنا ہم لوگ کے اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائز ہے، ڈسٹربنس ہے، تو پلیز اسے میوٹ کر لے، پھر اپنا سوال ریکارڈ کیا کرے. بہن کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر فرشتے کیا سوال پوچھتے ہیں؟ قبر کے اندر پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف روایت ہے، اور تقریباً سبھی مسلمان اس کو مانتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں بشیر و مبشر یا منکر اور نکیر، یہ جو بھی آئے، سب سے پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ تم کس کی پرستش کرتے رہے. دوسرا سوال کتاب کے بارے میں ہوتا ہے. تیسرا کتاب امام کے بارے میں ہوتا ہے. اور اہم ترین سوال ہے جو آپ کے دین کے بارے میں کیا جاتا ہے. تو یہ سارے سوال ہیں جو ان جنرل آپ کو جواب دینے پڑتے، چاہے آپ قبر میں ہوں چاہے قبر میں نہ ہوں. بہت سارے افراد تو دفن بھی نہیں ہوتے. جی یہ سارے سوالات آپ سے تب بھی ہوں گے چاہے آپ قبر میں دفن نہ کیے جائے. اور بقیہ ساری تفصیلات دوسری جی روایت سے، اس روایت میں پیغمبر اسلام نے یہ ساری چیزوں کو کمپائل کر کے ایک ساتھ بتا دی. جی اور دوسرا سوال جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایز اے لیڈی انہوں نے سوال پوچھا ہے، تو آئی تھنک کہ ایک لیڈیز کے پرسپیکٹو سے وہ سوال پوچھ رہے کہ جم کرنا کیا جائز ہے یا نہیں اسلام بالکل جائز ہے. فٹ رہنا تو مستحب ہے، یعنی اپنے آپ کو چاق چوبند رکھنا. جو آدمی صحت مند ہوگا وہی نمازیں آرام سے پڑھ سکتا ہے. بالکل. مریض انسان تو عبادت بھی نہیں کر سکتا. بقیہ ساری باتیں اس کے بعد آتی ہیں، مثلا نامحرموں کے سامنے جم کرنا یا بقیہ سارے مسائل، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن صرف جم کرنے کی جہاں تک بات ہے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے مستحب ہے. مستحب ہے بالکل. جی بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین وقت آ گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں مت جائیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس مختصر سے بریک کے بعد.